بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل تھا اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا، اور یہ بات جو ہے اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون؟ امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا، جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا، ظالموں شرم کرو۔ وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسن بھی نہیں، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا۔ 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا، آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو، ان ظالموں سے جان چھڑائی۔ وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا، امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیہ اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر، حضرت سلیمان بن سرد خزائی۔ اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا، اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ و النہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ رہو، اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا، کرفیو نافذ کر دیا، ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے، ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی کی، مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا۔ بالکل سری جھوٹ، کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے فدائی تھے۔ اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابین جلیلا نبیلا فاضلا، جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا، اللہ ان پر بے شمار رحمتیں کرے، اس کو ظالموں پر نام کرتے کہ جھوٹا تھا اور بلا دیا تھا، بدلہ لینے کے لیے اٹھا۔ اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں۔ 4000 آدمی کربلا میں گئے، امام حسین رضی کی قبر پر عہد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مار کے وہ بیچارے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا، مختار ابن ابی عبید السکری، اس نے ایک ایک کا صفایا کیا، شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے، مگر یہ حضرت سلیمان ابن سرد اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین الوردہ کے مقام پر شہید، اپنی جانیں انہوں نے دے دی، اپنا وعدہ نبھا دیا۔ تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا کہ جس کا جی چاہتا وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر دیتا، بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد سے کارن میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوڑ دی، وہ بیچارہ لمبی بیان کرنے لگا، اتنے میں دوسرے کھا گئے۔ اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا، اس نے کہا یار یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا؟ اب قصہ تو اتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا، مگر اس نے چالاک تھا، اس نے کہا پدرے بود پسرے داشت گم کر دو بازیاں۔ اور بات اتنی، ایک باپ تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا، مل گیا، بس قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے بلایا، دھوکہ کیا، یہ بعد میں منتیں ترلے کرتے رہے، مارے گئے۔ ظالموں، اللہ کی کروڑ لعنت ہے جھوٹوں پر۔ حسین رضی اللہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی گئی اس وقت روئے، تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی؟ اور اگر اس کے بارے میں شبہات تو سلسلہ الحدیث صحیحہ دوسری جلد وہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں، ساری اکٹھی کر دی۔ میں یہاں صرف الفتح الربانی جو مسند احمد کی تبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں۔ یہ 23ویں جلد ہے۔ ان عائشہ ام سلمہ قال اب کی شک کا ہوا، یعنی عبداللہ بن سعید، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لإحداہما لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ شہید کر لیا جائے گا۔ وین شئت رأیتک من تربۃ الارض التی یقتل بہا، تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قال فاخرج تربۃ حمراء، تو ام سلمہ رضی اللہ کہتی ہیں حضور نے پھر سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی کہ یہ اس فرشتے نے مجھے مٹی دی ہے۔ صحیح حدیث، کوئی شک شبہ نہیں۔ اور جس کی موت پر اللہ کا رسول جو اس کی روح اضطراب میں آئی، یہ بھی آگے حدیث آتی ہے، ان ابن عباس قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار۔ اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقیح الروات جو لکھی ہے مشکوٰۃ شریف، اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں، واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی تھی۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تھا، آپ روتے تھے، یہ خود مانا ہے صلاح الدین یوسف تنقیح الروات 4 جلد، مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتے۔ جب رسالے لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بس کوفیوں نے بلایا چلے گئے۔ اب جس کی پیدائش کے وقت ہی اللہ کے فرشتے نے اطلاع دے دی اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا
کہ باقی طرح دنیا کے لیے روز فرشتے آتے تھے، مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا۔ تو ابن عباس پھر جس دن شہید ہوئے اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، اس کو بھی صحیح کہا کہ میں نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ قائم اشس اکبر بیدی قارورہ فیہا دم، حضور کھڑے تھے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، بدن مبارک پر داڑھی مبارک اور سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون بھرا ہوا تھا۔ فقلت بأبی انت امی یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ خون کیسا ہے؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، لم ازل التقط منذ اليوم، میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں، احسن ذلک اليوم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ دن اور گھڑی یاد کر لی، فوجدوا قتل فی ذلک اليوم، جب قافلہ لٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بے چین تھے، عالم ارواح میں ان کا نواسہ شہید ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ۔ اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں یہ سارے تنظیموں کے سربراہ، نہیں جی شمر جو تھا وہ تو ان کا اعلیٰ کار نہیں تھا، اہلکار تھا۔ اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غلط کر رہے تھے، وہ ایک حکمران کے اہلکار تھے، وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے امام حسین کا قتل۔ ساری کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے۔ اور حال یہ علم کا میں اس لیے خطبہ اردو میں کرا رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے، یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ 19 صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تعزیہ کی مذمت کرتی ہوں، تعزیہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے، مگر حدیث دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اوپر لکھ رہا تعزیہ پرست حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، یہ یاد کر لو حدیث میں آتا ہے، میں پڑھوں گا حدیث، اور ادھر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کو بھیج دینا، خط بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دے کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث دے حوالہ بھی سن لینا، من زار قبر بلا مقبور فکانما عبد الصنم، جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بت کی پوجا کی۔ رسالہ تنبیہ الظالین از مولانا اولاد حسن وارد نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ نہ صحابی نہ سند نہ کوئی، آپ نے حدیث کہا۔ تعزیہ کی مذمت کے لیے تعزیہ کا رد آپ کرتے رہتے، مگر یہ تعزیہ کا رد کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے، اور تنبیہ الظالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے والد نے اولاد اس میں ہے۔ بھائی نواب صاحب کے والد نے کوئی لکھا، کون صحابی بیان کرتا، کہاں ہے کس کتاب میں؟ آپ موضوعات کی کتابیں میں چھان جائے جو منکرد حدیثوں پر، ان میں بھی نہیں ہے یہ بات۔ تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکومت تقسیم کرتی حاجیوں میں، اس کا حال کہ حدیث لکھتا ہے سرے سے اس کا نام و نشان نہیں، بالکل نہیں۔ آپ یہ ضرور پہنچائیں۔ آگے جا کر پھر چلتے ہیں، ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر گئے، ابن کثیر نے بھی کی، اور یہ بھی کرتے ہیں۔ ہر سال میں کہتا ہوں نہ جامعہ سلفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچے کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی۔ اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا۔ یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اسلام میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی، واقعہ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی اللہ، اور کسی سے نہیں۔ دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان، مگر یہ صاف لکھا ہے صحیح بخاری میں، اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم۔ تو جہاں سے دیا وہاں ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا ہے۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے، مگر میں ضمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں۔
کوئی مکے کا، مدینے کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی. صرف شامی بیان کرتے ہیں، جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامی گون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی. اور شامی بھی کیسا؟ ثور بن یزید الکلائی، جو مدینے میں آیا، امام مالک سب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے. بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا. جیسے وہ خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر، جو علی کو گالیاں دیتا، اس کا بھی یہی کام تھا. حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگے سے. بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمان اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں کی جاتی. وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے. اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو، تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے. شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اس کی حمایت میں گڑھ لی ہوگی. بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم. ثور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ حدیث سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائے. اس کی حدیث معتبر ہوتی، جو علم حدیث اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں. بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا، کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے، یہ ضمناً بات آ گئی. تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر، دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جہاں آیا نا، بلکہ اور کسی کتاب میں بے نکال دیں. کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نہیں ہے. یہ روایت جہاں بھی ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکالا ہے کہ یزید بالکل امیر المومنین تھا، ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا. کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے، جس سے میں نے کہا اور علامہ ابوالکلام آزاد نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے، ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قائم کر سکتے. اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو باغی اور مجرم کہتے ہو. پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو؟ اپنے دعوے کے خلاف تم غلط باتیں کرتے ہو. ایک طرف خلافت کے مدعی ہو، دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا. میں یہ حقائق اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، میں نے جو اس بارے میں جو پڑھا دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوا نہیں سکا. آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا، ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی تھی. یہ کوئی واقعہ، یہ اسلام کا ایک روشنی کا منار ہے. اگر یہ ڈھہ گیا اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے.